السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ وقال اللہ تعالی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر ایمان کے سلسلے کے واقعات کو ہم دھیرے دھیرے بیان کر رہے ہیں۔ مختلف انبیاء کے مختلف واقعات میں ان کا رب سے رابطہ، رب سے مناجات اور دعائیں صرف وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے آزما لیا، فاتمہن، اللہ نے یہ عزم بھی ان کو دیا ہوا تھا کہ خدا نے آزمایا ہے تو خدا کو امید تھی کہ میرا کامل بندہ ہے، اس نے پورا کر دکھایا۔ اور پھر خدا کہتا ہے میں نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب اس خلیل کو خدا نے مصر میں پہنچایا اور مصر سے اماں ہاجرہ ان کے ساتھ لگیں اور ان سے خدا نے پہلا بیٹا بخشا جس کو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میں دو ذبیحتین کا بیٹا ہوں۔ ایک یہ اسماعیل جن کے لیے خدا نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے باقاعدہ چھری لے کے ان کو ذبح کرنے کا پورا عزم کیا تھا۔ اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب ان 10 بیٹوں کی قرآن اندازی کی گئی تو ان میں سے حضرت محمد کے والد ماجد عبداللہ کا نام نکلتا تھا، تو تمام ان کی پھپھیاں اور ان کے رشتہ دار اس بات پہ لگ گئے کہ وہ ہر قربانی کا قرآن نکلنے پہ 10 اونٹ کی قربانی دیں گے۔ تو وہ جس وقت کے 10 مرتبہ ہو گیا تو 100 اونٹ کی قربانی بن گئی۔ تو ان کو یہ آپشن دی گئی کہ اب آپ 100 اونٹ قربان کر دیں تو پھر ان کی جان بچ جائے گی۔ اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ کی قربانی متبادل ہو گئی، اور اس لیے ان کو یہ نام پڑا کہ وہ ذبیح ہے، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا ہے۔ اور پیچھے بڑا دادا اسماعیل علیہ السلام بھی اسی طرح ذبیح تھے۔ تو یہ بڑی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے ان کی پوری تیاریاں تھیں، اور خدا نے پھر یہ صرف رسم اور اسم کے نام پر اس کو ان کے نام کر دیا، اور یہ بڑا شان والا مقام ان کا بن گیا۔ تو جو اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے معصوم دودھ پیتے بچے، اور ماں ان کو یہاں وادی غیر ذی زرع میں جب پہنچا دیا، اور پھر وہ وہاں پہ چھوڑ کر جب ان کو واپس آنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اماں ہاجرہ نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہ آپ یہاں پہ بے آب و گیا وادی میں ہمیں چھوڑ کے جو جا رہے ہیں تو کیا آپ کو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے؟ ان کا جی اللہ کا حکم ہے۔ ان کا کہ پھر آپ بچنتا جائیں، پھر ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ پھر ہمارا ولی وارث ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ پانی کے چند گھونٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور بچے کو پیاس لگی ہے، گرمی وہاں بہت شدید ہوتی ہے، اور پھر اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں ان کے اوپر دوڑ لگا، کہیں اونچی جگہ سے چڑھ کے کسی آتے جاتے قافلے کو اشارہ کروں کہ ہمیں پانی دے دو۔ ایک پہاڑ پہ اونچے چڑھ کے دیکھتی ادھر ادھر، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی درمیان میں پہنچتی، اور پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ جاتی اور نظر لگاتی۔ یہ 7 چکر جب انہوں نے لگا لیے تو جو ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پہ لٹا کے گئی تھیں
وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ پھوٹ پڑا تھا، اور اس چشمے کے کناروں کو وہ باندھنے لگ گئیں، بنانے لگ گئیں، اور ساتھ ساتھ بول رہی تھیں زم 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 زم، تو اس کو بن گیا آب زمزم۔ ایسا شفاف پانی کہ دنیا کی تمام لیبارٹریاں اس کو چیک کر چکی ہیں، دنیا کے تمام بدھ مذہب کے، جاپان والے اور انگریز اور یہ سب لوگ، اور وہ پانی جس تیزی کے ساتھ اپنے چشمے سے نکلتا ہے، انتہائی تیز رفتار موٹریں بھی چلائی گئیں تو پھر بھی وہ پانی زیادہ تیزی سے اچھل رہا تھا، اور جب بندوں کو اس کے اندر کھڑا کیا گیا تو اتنا تیز پانی تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے۔ اور اس پانی کی یہ کشش ہے کہ اس پانی کو جب پیا جاتا ہے تو یہ غذائیت کی کمی بھی پوری کرتی ہے، اور پیاس بھی بجھاتا ہے، اور بہت برکت والا پانی ہے، اور اس میں کسی قسم کی اتنے ہزار سال گزر گئے ہیں اس کے چشمے پر کوئی سبزہ یا کوئی ایسی کوئی چیز وہاں نمودار نہیں ہوئی، اور اس پانی کے قطرے کو اگر کسی اور گلاس کے پانی میں ڈراپ کیا جائے تو اسی کی تاثیر اس میں بھی آ جاتی ہے۔ من کے طرف سے گزرنے والا کوئی قافلہ، انہوں نے دیکھا کہ پرندے جا رہے ہیں، تو پرندوں کو دیکھ کر مسافر لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ جہاں کہیں پانی ہو تو وہاں پرندے جاتے آتے نظر آتے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے یہاں نزدیک پہنچے تو وہ صفا و مروہ کے پہاڑوں کے بیچ میں چشمہ نکلا کھڑا تھا، تو انہوں نے اجازت لی کہ ہم یہاں پانی لیں گے یا یہاں رہ سکتے ہیں، تو مہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، اور اس طریقے سے یمن کا قبیلہ بنی جرہم وہاں آباد ہو گیا، اور پھر ایک بستی بن گئی، اور اس بستی کا بڑا نام بعد میں آ کر مکہ مکرمہ بنتا ہے۔ اور اسی میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑتے بھاگتے بن گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ پھر تشریف لائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔